جہاد سے مراد ایک ہی طرح کا کوشش نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اپنے سماج کو اوپر لانے اور انصاف اور امن دلانے کے لیے قربانیاں دینا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اس ذلت کی زندگی کب تک ہم جئیں گے، اس کا یہ بھی ایک مثبت پیغام ہے کہ اگر قوم کی قسمت میں آئندہ عزت کی زندگی ہوتی ہے تو ذلت کی کچھ مدت گزارنے کے بعد قوم کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ قوم کے اندر ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، اس زندگی کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہر زمانے کے اندر کون سا کام نمبر 1 پر ہے اور کون سا کام نمبر 2 3 پر ہے، اس کا شعور ہونا چاہیے۔ جب نبیوں کے کام کو کرنے والے جو اپنے کو نبیوں کا کام کرنے میں مشغول سمجھتے ہیں، ان کے اندر اس ذلت کا احساس ختم ہو جائے گا تو وہ قوم کے اندر کیا غیرت جگائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو طلب ان لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، ان کو اپنی فکر اور سوچ کا دائرہ بلند کرنا چاہیے۔ ان کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو اپنے محلے کی مسجد میں جا کر امامت کریں، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، ان کو آفاقی اور بڑی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک تو تمہارے اندر سے وفا نکل چکی ہے، دوسرے تمہارے اندر سچائی اور پختگی بالکل ختم ہو چکی ہے، تیسرے تمہارے اندر نہ جہاد کا جذبہ بچا ہے نہ شوق بچا ہے۔ اب دیکھو، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ شاید بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں یا کوئی نہیں سمجھ۔ میں بار بار کہتا ہوں، انفرادی اعمال کا تذکرہ اس موقع پر اس وقت کے نبی نے نہیں کیا، بلکہ قومی کردار تم میں بے وفائی ہے۔ اور کاش کہ میں یہ جرأت پاؤں اپنے اندر کہ میں اس دور کے اچھے دینداروں کے بارے میں کہوں 100% بے وفائی، وفا نہیں، بالکل اپنی اغراض، چھوٹی سی اغراض کے کو ترجیح دیتے ہیں۔ قومی مفادات کے ساتھ وفاداری اٹھ گئی، بالکل اٹھ گئی، ملتے ہی نہیں لوگ، جس کو دیکھو بے وفا ہے، جس کو دیکھو اپنی ذاتی اغراض اصل اس کے سامنے ہے، اور جب تک ذاتی اغراض کا تقاضا ہے بڑا مخلص خادم بنا ہوا ہے، جہاں ذاتی مفاد ٹکرایا پل بھر میں آپ کا بدترین دشمن بن جاتا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے نہیں کہا کہ تم تورات نہیں پڑھتے، تم تورات کی تلاوت نہیں کرتے، انہوں نے نہیں کہا کہ تم رمضان میں اعتکاف نہیں کرتے، انہوں نے نہیں کہا کہ تم ذکر و تسبیح نہیں کرتے، انہوں نے کہا تم میں وفا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے انفرادی نیکیاں کافی نہیں ہیں، قومی اور اجتماعی طور پر صاحب کردار بنتے ہیں لوگ، تب مقابلہ کرتے۔ تم میں وفا نہیں ہے اور تم میں صدق نہیں ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ صدق کا مطلب زبان سے سچ بولنا نہیں ہے، عربی میں صدق کہتے ہیں قول اور عمل کی یکسانیت۔ جب انسان کا ظاہر باطن اور قول اور عمل ایک ہو جائے اسے صدق کہتے ہیں۔ تم میں یہ بھی نہیں، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ آپ بتاؤ، کیا اس وقت میرا اور آپ کا یہی حال نہیں؟ کیا یہی ہمارا عام حال نہیں؟ کیسے اللہ کی مدد آ جائے؟ رو رو کر رمضان میں دعا مانگتے رہے ہم لوگ سب۔ حالات کیسے بدلنے کا اسباب دیکھو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دعا نہیں مانگتے ہو، انہوں نے کیا تشخیص کی ہے، اجتماعی اور قومی کردار خراب ہے۔ نمبر 3، ولا رغبۃ فی الجہاد، اور جان مال لٹا دینے کا کوئی شوق اور جذبہ تمہارے اندر نہیں۔ کیا یہ بات ہمارے اوپر صادق نہیں آتی؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسلام ٹھیک ہو جائے، امت پھر سے غالب آ جائے، مگر میرا کوئی بھی پریشانی نہ ہو، ہر چیز اپنی فٹ، ہمارے مکانات، ہمارے ایئر کنڈیشن، ہمارا سارا نظام بالکل درست رہے۔ نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ کبھی ایسا ہوگا۔ اگر کسی کو وفا، صدق اور جہاد کا شوق دیکھنا ہو تو سرزمین غزہ کو دیکھ، مجاہدین غزہ کو دیکھ، نوجوانوں کو دیکھ۔ وہ نوجوان نہ نقشبندی ہیں، نہ چشتی ہیں، نہ قادری ہیں، نہ رفاعی، وہ نوجوان مومن ہیں۔ وہ نوجوان نہ قاسمی ہیں، نہ ندوی ہیں، نہ مظاہری ہیں۔ دیکھنا ہو وفا تو دیکھو کیسی وفا ہے۔ ایک نوجوان کو لے جایا جانے لگا، چلو بھائی چلو وقت آ گیا، تو باپ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی لے جا رہے ہو زندہ ہی واپس لانا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا، زندگی شہادت کے بعد والی طاقتور ہوتی ہے یا شہادت سے پہلے والی؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں زندہ ہوں گا، میں بالکل وعدہ کرتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں گا، لیکن اتنا خیال رکھیے ابا کہ زندگی کون سی ہوگی وہ ذرا اللہ کی تقدیر پر چھوڑ دیجیے۔ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جملہ یاد نہیں آ رہا، افعل ما تؤمر؟ کیا لوگ ہیں یہ ہیں وفا، یہ ہے قول و عمل کی یکسانیت۔ ڈاکٹر جمال بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، فلسطین کے، ناسا میں کام کرتے تھے، فزکس کے دنیا کے بہت بڑے ماہروں میں سے، اور لاکھوں ڈالر کماتے تھے۔
اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بس بہت ہو گیا, مجھے اس طرح بے وفائی بیت المقدس سے نہیں کرنی چاہیے, مجھے اللہ نے وہاں پیدا کیا, مجھے وہیں واپس جانا چاہیے. سب چھوڑ چھاڑ کے آگے, اور 8-10-12 سال سے وہ ایک انتھک محنت کر رہے تھے. یہ راکٹ ٹیکنالوجی انہی کی لائی ہوئی ہے, انہی نے یہ راکٹ بنائے. اور میں جیسے کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہاں تو اسٹیل اندر آ ہی نہیں سکتا تھا, تو راکٹ بنتے کیسے؟ لوہا اندر نہیں آ سکتا. جس قوم کے پاس 1 سینٹی میٹر لوہا نہ آ سکے, وہ قوم اتنے خطرناک راکٹ کیسے بنا رہی؟ سلام ہو ڈاکٹر جمال پر. انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں لوہے کی, یہ جو پانی کے پائپ ہیں یہ مجھے دے دو. جو پانی کے پائپ پرانے ہو گئے, جن میں پانی لیک ہو رہا ہے, ان انڈر گراؤنڈ یا گراؤنڈ کے اوپر دوڑنے والے پائپوں کو مجھے دے دو, میں انہی کو راکٹ بناؤں. تو ادھر سے ٹھوکا, ادھر سے پیٹا, ادھر سے جوڑ لگایا, ادھر سے مرمت کی, اور اس کے بعد وہ راکٹ بنائے کہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج صرف 10 دن کے اندر گھٹنے پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگے. 10-12 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے ڈاکٹر جمال کو شہید کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی تھی, اور اب تک جب تک کہ اللہ نے ان کو ذمے جو کام کیا تھا, جب وہ پورا جب تک نہیں ہوا تب تک نہیں ہونے دیا. مگر بالآخر وہ اللہ کی خوشامد کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ میں تو شہید ہونے کے لیے آیا تھا, اب تو بوڑھا ہونے لگا, کب ملے گی مجھے شہادت؟ تو ان 11 دنوں میں چوتھے 5ویں دن یا 6ٹھے دن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ شہید ہو. دین کے ترجمان نے ان کی شہادت کا اعلان مبارکباد دیتے ہوئے کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قوم بالکل پریشان نہ ہو. اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے اپنے شاگرد اور ایک پوری ٹیم تیار کر دی ہے کہ اب 100 سال تک بھی ہم کو جتنے تم شہید کرتے رہو, راکٹ ٹیکنالوجی ہمارے پاس قائم رہے گی, ترقی کے ساتھ باقی رہے گی. ایک گیا ہے اور 20-50 سینکڑوں تیار ہو. اس شہید کے گھر میں جب مستورات ان کی بیوہ کی تعزیت کے لیے آئیں تو انہوں نے استقبال کیا, شکریہ ادا کیا, اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد یہ گزارش کی کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ, ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمت بڑھانی چاہیے, مگر میں ایک گزارش کرتی ہوں آپ سے, مستورات بہت آ رہی ہیں, بھیڑ لگ رہی ہے, ان سب سے بھی میری گزارش پہنچا دیجیے کہ آپ میری تعزیت نہ کریں, مجھے مبارکباد کہ میں ایک شہید کی بیوی ہوں. کیا جذبات ہیں لوگوں. آپ کے بارے میں نہیں کہتا, میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, واللہ اگر ایمان وہ ہے تو میں منافق. ایمان اگر وہ ہے جو ان کے پاس ہے, تو جو ہمارے پاس ہے اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا, ہرگز ایمان نہیں. ایک باپ کو خبر ملتی ہے اور باپ آتے ہیں, 2 بیٹوں کے جنازے, 2 نوجوان لڑکے, اور وہ باپ آتا ہے اور باپ سیدھے بچوں سے چمٹتا ہے, پیار کرتا ہے, بار بار اس کو چومتا ہے, اس کو چومتا ہے, اور کیا کہتا ہے, شاباش میرے جگر کے ٹکڑوں, شاباش تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا, شاباش جو تم نے تربیت تھی اس کا حق ادا کر دیا. اپنے بوڑھے باپ کے لیے بھی جو شہادت کی دعا کر دیتے, یہ کہہ رہا ہے, یہ ہے وفا, یہ ہے صدق, یہ ہے رغبۃ فی الجہاد فی سبیل اللہ.